یہاں ہمارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر طالب ثواب ہو کر کے میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ اللہ تو نے دیا، تیری ہی فضل و کرم سے مجھے مال ملا، اور تیری ہی مال کو میں تیری راہ میں تیری رضا کے خاطر دیتا ہوں۔ ورنہ آپ جانور ذبح کرتے ہیں، خود آپ ذبح کرتے ہیں، خود آپ پورا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اللہ نہ تمہارے جانور کا محتاج، اللہ نہ تمہارے گوشت کا محتاج، اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے تقوی اور ان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارا ارادہ اور ہمارا تقوی، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا ہونی چاہیے۔ تو آپ اس عمل کو کریں، خوشدلی کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالی تقریر کے آخری حصے میں قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل اور کچھ احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ پچھلے ہفتہ مجھ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک کے چند گوشے آپ نے سماعت کی۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی قربانی آپ نے اپنے ہاتھوں پیش فرمائی۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب آپ کو دیا گیا۔ یہ مقدس لقب فقط آپ ہی کو حاصل ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں، انہی کو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ آخر وہ واقعہ آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی آپ سماعت کریں، تاکہ ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدائش سے لے کر کے آخر عمر تک آپ ہر جگہ امتحان پہ امتحان دیتے نظر آتے ہیں، آپ قربانیوں پہ قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر مرحلے میں، ہر امتحان میں، ہر قربانی میں آپ الحمدللہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ وہ آتش نمرود ہو یا آپ کے پیدائش کے وقت کا معاملات ہو، ہجرت کے معاملات ہو، جہاں کہیں بھی دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اپنا خلیل آپ کو بنایا، ویسے ہی اس سے بڑے بڑے آزمائش اور امتحان اللہ نے لیا، لیکن ہر امتحان میں آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح سب سے پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ نکاح کے تقریباً 20 سال گزر گئے، ابھی تک آپ کو کوئی اولاد نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد جب آپ ہجرت فرما کے ارض مقدس آتے ہیں، فلسطین آتے ہیں، تو وہاں پر حضرت سارہ کے مشورے سے آپ کا دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے حق میں دعا بھی فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن اقدس سے وہ حسین اور جمیل بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شکل و صورت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ غور کرے، ذرا اندازہ کرے، وہ اولاد جو بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد ملا کرتی ہے، زندگی کے آخری عمر میں ملا کرتی ہے، اندازہ کرے ماں باپ کی نظر میں اس بچے کی محبت اور پیار کا کیا عالم ہوگا۔ وہ ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بے انتہا پیارے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت فرمانے لگے۔ یہی پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی بھی اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے پیار کیا کرتی تھی، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی گود خالی دیکھنے کے بعد آپ کو رشک آتی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد ملتی، میں بھی اسی انداز سے پیار کرتی۔ لیکن حضرت سارہ نے ایک دن حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہیں دور مقام پہ لے جا کر کے آپ چھوڑ کے آ جاؤ۔ انہوں نے کہہ دیا اور اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اے پیارے ابراہیم، حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو آپ ایک دور مقام وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ کا مطالعہ کرے، تفسیر کا مطالعہ کرے، اس چھوڑنے میں حکمت یہ تھی کہ شہر مکہ کا وجود میں آنا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا مقصود تھا۔ حضرت اللہ رب العزت کا حکم پانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، اور
تھوڑے سے کھجور لیتے ہیں اور ایک مشکیزہ پانی بھر کے لیتے ہیں۔ صاحب پھر ملک شام سے لے کر کے سفر کر کے مکۃ المکرمہ آج جہاں آباد ہے، جہاں وہ شہر ہے، جہاں زمزم شریف کا چشمہ جاری ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، وہ وادی غیر ذی زرع تھا، یہاں تک کہ کوئی سائے دار درخت بھی وہاں نہیں تھا، چشمے کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں پانی کا قطرہ نہیں ملتا تھا، کوئی انسان وہاں آباد نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں۔ شیر خارگی کا عالم ہے، یعنی بچپنے کا عالم ہے، جبکہ بچے عام طور پہ ماں کے دودھ پہ پلا کرتے ہیں، اس عمر میں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن امتحان تو دیکھیں اللہ کتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے رہا ہے کہ آخرکار اتنی التجاؤں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، اپنی عمر کے آخر حصے میں جا کر کے اللہ نے اتنا حسین بیٹا عطا فرمایا۔ وہ بھی حکم ہوتا ہے کہ انہیں لا کر کے ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ آج کسی ماں باپ سے پوچھا جائے، اگر ان کی 2-4 اولادیں بھی رہے اور ان کے کسی اولاد کے تعلق سے کہا جائے کہ اسے لے جا کر کے تم کسی بیابان جنگل میں چھوڑ دو، کہے گا مولانا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، یہ میری اولاد ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ میری نظر کے تارے ہیں، میں اسے کیوں لے جا کر کے چھوڑو؟ ختم خدا کی حضرت ابراہیم سے پوچھے، وہ ہے خلیل اللہ، ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے۔ اللہ جو امتحان اور جو قربانی ان سے مانگتا ہے، ہر قربانی آپ رضائے الہی کی خاطر آپ پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، اسی وادی غیر ذی زرع میں لے کر کے جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی سائے دار درخت ہے، جہاں نہ کوئی آبادی ہے، جہاں نہ کوئی اور دوسرے مکانات ہے، جہاں نہ کوئی پانی کے لیے چشمہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کنواں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کہ کوئی چیز کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے وادی میں لے جا کر کے جہاں آج زمزم شریف کا چشمہ ہے، اسی کے کنارے لے جا کر کے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واپس پلٹ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے لگتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا، اے اللہ کے خلیل، آپ کن کے سہارے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ دوبارہ پلٹ کے کہتی ہے، اے اللہ کے خلیل، اے ہمارے شریک حیات، بات کیا ہے کہ آپ مجھے اور میرے لاڈلے حضرت اسماعیل کو آپ یہاں اس وادی غیر ذی زرع میں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اب بھی کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ تیسری بار حضرت ہاجرہ خود کہتی ہے کہ اے اللہ کے خلیل، کیا اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ آپ مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں میرے پروردگار کا مجھے یہی حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا تھا، اے اللہ کے خلیل، اگر رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور یہ حکم ہے تو آپ جائیں، یہاں سے چلے جائیں، مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ وہاں پہ رہنے لگتی ہے حضرت اسماعیل کو لے کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی چند گھونٹ پانی ہے، وہی چند کھجوریں ہیں، چند دن گزرتے ہیں کہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، پانی کا مشکیزہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں کوئی چشمے کا نام و نشان نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی دوسرا انسان بھی نہیں ہے کہ اپنی مجبوری پیش کر سکے، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے چند کھجوریں تھی، وہ کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چند ایام گزرتے ہیں، ماں کے چھاتی پر سے جو دودھ کے قطرے نکلتے ہیں، حضرت اسماعیل کا گزارا اسی پہ ہوتا ہے۔ پھر چند ایام گزرتے ہیں کہ پیاس اور بھوک کی شدت کی بنیاد پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ پاک میں آپ کے چھاتی مقدسہ سے دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ جان جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کیا کرتی؟ قریب ہی میں ایک پہاڑی ہے، صفا مروہ کی پہاڑی، جسے ایک دو پہاڑی ہے، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی جستجو میں، پانی کی تلاش میں سب سے پہلے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے۔ وہاں چڑھنے کے بعد دور دراز تک دیکھتی ہے، شاید کہیں پانی کے قطرے نظر آ جائے تاکہ 2 گھونٹ میں بھی پی لوں، چند قطرہ پیارے اسماعیل کے حلق میں ڈال دوں تاکہ پیاس کی شدت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور پیاس سے حضرت اسماعیل جو ماں کے گود میں ہے، شیر خارگی کے عالم میں ہے، آپ کا حلق سوکھا ہوا ہے، آپ پیاس کی شدت سے اپنے زبان کو باہر کر رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں۔ کبھی
ہاتھوں کو زمین پہ مارتے ہیں، کبھی اپنے پیروں کو قدموں کو زمین پہ مارتے ہیں۔ ماں ہے جو صفا پہاڑی سے دور دراز مقامات کو دیکھتی ہے، شاید کہیں سے پانی کا چشمہ مل جائے، شاید کہیں سے مجھے پانی کے چند قطرے مل جائے، وہاں سے کوئی پانی نظر نہیں آیا۔ آپ مروہ پہاڑی پہ چلی جاتی ہے، وہاں سے دیکھتی ہے، ایک نظر پانی کے جستجو پہ ڈالتی ہے، ایک نظر نیچے رکھے ہوئے اپنے بچے کے اوپر ڈالتی ہے کہ کہیں کوئی جانور، جنگلی جانور آ کر کے میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بعد دیگر آپ 7 چکر دونوں پہاڑی پہ لگاتی ہے، پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ آخری چکر لگانے کے بعد جب آپ اپنے اولاد، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی جانب نظر ڈالتی ہے تو کیا نظر آتا ہے کہ جہاں آپ اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہے ہیں وہیں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ دوڑتی ہوئی آتی ہے ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے آپ کیا دیکھتی ہے؟ پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے، پانی بڑی تیزی کے ساتھ باہر آ رہا ہے۔ آپ نے ریت اور مٹی کو لیا اور چاروں جانب سے صاحب ریت اور مٹی کو لگاتے ہوئے آپ نے عربی زبان میں فرمایا تھا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ یہ نہ فرماتی زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا اور سارے لوگ اپنی ضروریات اسی پانی سے پوری کرتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، یہ زمزم کوئی نام نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، لیکن اللہ کے ایک نیک بندی کے زبان سے یہ الفاظ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے زمزم شریف کے پانی کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ یہ ایک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مقدس سے نکلنے والے الفاظ کے تقدس ہے۔ غور کریں مسلمانوں، پھر پانی وہاں مل جاتا ہے، پانی ملنے کے بعد پھر آپ کا گزارا ہونے لگتا ہے۔ چند دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ ملک شام وہ لوگ تجارت کے لیے جا رہے تھے، چرند پرندوں کو اڑتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے یہاں پہ پانی کا چشمہ ہے، یہاں کوئی لوگ آباد بھی ہوں گے۔ جب پانی کے چشمے کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون ہے، گود میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو ہم لوگ یہیں پہ قیام کریں، یہیں پہ بسیرا ڈال دے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اجازت ہے۔ تب جا کر کے شہر مکہ وجود میں آیا، اس کے بعد پھر شہر مکہ کا وجود آیا، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی محبت جاگتی ہے، پیار جاگتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا تو نے ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو گہرا دوست ہو، خلیل اسے کہتے ہیں کہ جن کے دل میں اے پروردگار تیری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ ہو۔ یہ تیرا کیسا خلیل ہے کہ ان کے دل میں تیری بھی محبت ہے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی بھی محبت ہے۔ پروردگار اب یہ خلیل بننے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ جب فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو جواب بھی دینا تھا اور دکھانا بھی تھا کہ ابراہیم کیسا خلیل ہے، ابراہیم میرا کیسا خلیل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا امتحان لیتا ہے، کیسی بڑی آزمائش لیتا ہے اور کتنی بڑی قربانی حضرت خلیل سے لیتا ہے، ذرا وہ قربانی سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 8ویں تاریخ ہے، اس مہینے کی 8ویں شب ہے، یعنی 7ویں کا دن گزر کر کے 8ویں شب آتی ہے ذی الحجہ شریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام فرما ہوتے ہیں بستر استراحت پہ، اتنے میں ایک فرشتہ خواب میں آ کر کے فرماتے ہیں کہ اے پیارے ابراہیم اٹھیں اور رب کے نام پہ آپ قربانی ادا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح کو آپ اٹھتے ہیں، 100 اونٹ لیتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کے نام پہ آپ قربانی پیش فرماتے ہیں۔ اب صاحب پھر 8ویں کا دن گزرتا ہے، 9ویں کی شب آتی ہے، پھر سوتے ہیں، پھر یہی خواب ہوتا ہے اے خلیل اٹھے اللہ کے نام پہ آپ قربانی پیش کرے۔ آپ 200 اونٹ لیتے ہیں صبح اٹھنے کے بعد اور اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے نام پہ آپ قربانی پیش کرتے ہیں۔ پھر 10ویں کی رات آتی ہے، پھر آپ سوتے ہیں، پھر وہی خواب ہوتا ہے اے ابراہیم اٹھے اور رب کے نام پہ قربانی ادا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 دن آپ نے 100 اونٹ اور 200 اونٹ یعنی 300 اونٹ کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ آپ قربان کر چکے ہیں۔ اب بھی مطالبہ ہو رہا ہے اے پیارے خلیل اللہ کے نام پہ قربانی ادا کرے۔ آخری شب 10ویں شب جب آپ کو یہ مطالبہ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تجھے کس چیز کی قربانی منظور ہے؟ 100 اونٹ 200 اونٹ کی میں نے قربانی
قربانی دے دی ہے، اب تجھے کس چیز کی قربانی منظور ہے؟ آواز آتی ہے، اے پیارے خلیل، اس روئے زمین پر تیری نگاہ میں سب سے عظیم جو شے ہے اور جس سے تو زیادہ محبت کرتا ہے اسی کی قربانی مجھے منظور ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اگر اس وقت میں سب سے زیادہ اپنی نگاہ میں کوئی چیز محبوب رکھتا ہوں یا کسی سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں وہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ لیکن یہ حکم سننے کے بعد آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ حیران نہیں ہوئے، آپ اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 10ویں کی صبح ہے، آپ مکہ اپنے گھر میں آتے ہیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، اے حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، آج کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں ہماری دعوت ہے، بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جانا ہے۔ ماں خوشی سے پھولے نہ سمائے، پیارے اسماعیل کو لیتے ہیں۔ 7 سال یا 13 سال کی عمر شریف ہے، ایک روایت میں 7 سال، ایک روایت میں 13 سال کی عمر ملتی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو نہلاتی ہے، اچھا کپڑا پہناتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، بالوں میں کنگھی کرتی ہے، بہترین سے سجا کر کے دلہا بنا کر کے پیارے ابراہیم کے ہاتھوں ہاتھ دے دیتی ہے، آپ لے جائے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں، آپ اپنے آستین کے اندر چھری اور رسی کو چھپا لیتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے یاد رکھے مکہ المکرمہ سے وادی مینا کی جانب جاتے ہیں، جہاں حجاج کرام آج قربانیاں پیش کرتے ہیں، مینا کے میدان کی جانب چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جب باپ قربانی کرنے کے ارادے سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی رضا کی خاطر چلے ہیں، شیطان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے۔ ابلیس سب سے پہلے سوچتا ہے کہ آخر حضرت ابراہیم کو قربانی کرنے سے اور پیارے اسماعیل کو قربان ہونے سے میں کیسے روکوں؟ آخرکار ان کے ذہن میں خیال آتا ہے چلو سب سے پہلے ماں کے پاس جایا جائے، حضرت حاجرہ کے پاس جایا جائے، اس لیے کہ باپ سے کہیں زیادہ ماں کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ ماں اگر میرے ورغلانے پہ آ گئی تو صاحب اس معاملے سے حضرت ابراہیم اس عظیم انعام سے بچ جائیں گے اور اتنا بڑا عظیم مرتبہ حاصل ہونے سے دونوں باپ بیٹے بچ جائیں گے۔ شیطان ایک انسانی بوڑھے انسان کے شکل اختیار کر کے سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے حاجرہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے والد یعنی حضرت ابراہیم نے تیرے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے تو فرمایا ہے کہ آج کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں ہم دعوت میں جا رہے ہیں۔ تب شیطان نے کہا تھا وہ دعوت میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ انہیں ان کے رب کا حکم ہے کہ آج وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرے، اپنے ہاتھوں انہیں ذبح کرے۔ حضرت حاجرہ نے جب سنا کہ ان کے رب کا حکم ہے، ان کے رب کا حکم ہے، تب حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اگر ان کے رب کا حکم ہے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ تب حضرت حاجرہ نے فرمایا تھا کہ اگر سن لے، اگر ان کے رب کا یہ حکم ہے، ہمارے رب کا یہ حکم ہے تو غور کرنا، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ ایسے ہزاروں اسماعیل بھی دے دے تو ہم رب کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جذبات، یہ ایثار اور یہ شوق کہاں ہے آج ہم میں؟ آج ہمارے پاس دولت ہے، آج میرے پاس پیسہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب قربانی دینے کی باری آتی ہے لوگ قرض کا بہانہ بنا کر کے صاحب بچ جاتے ہیں کہ صاحب کیا ضرورت ہے، میں کیوں قربانی کروں، میرے پاس یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔ واقعی اگر آپ قرض دار ہے، آپ مالک نصاب نہیں ہے تو شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ قربانی کرے، آپ پہلے قرض ادا کرے، اپنی ضروریات پوری کرے۔ لیکن اگر مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر آپ قربانی پیش نہیں کرتے ہیں تو صاحب آپ گنہگار ہوں گے، آپ ایک واجب کے ترک کرنے والے ہوں گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی ایثار تو دیکھے، حضرت ابراہیم کی قربانی تو دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شیطان صاحب، شیطان کی چال وہاں نہ چل پائے، اب وہاں سے اٹھتا ہے، سوچتا ہے اب کیا کروں۔ حضرت اسماعیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا معلوم ہے باپ کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے والد آج دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ کہا دعوت وغیرہ نہیں ہے، آج ان کے رب کا انہیں حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کرے۔ حضرت اسماعیل کا بھی وہی جواب ہوتا ہے تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں بھی اس کی چال نہ چل پائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے۔ کہا جمرائے عقبہ جہاں پہ آج ہے، جہاں پہ صاحب کنکریاں ماری جاتی ہے، پہلے جہاں کنکریاں ماری جاتی ہے،
پھر جمرہ ثانیہ آتا ہے، پھر جمرہ کبریٰ آتا ہے۔ یہ 3 جمرے ہیں جہاں پہ صاحب ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلی ملاقات جہاں ہوئی شیطان کی، شیطان کہنے لگا اے ابراہیم محض ایک خواب کی بنیاد پہ، محض ایک خواب کی بنیاد پہ آج اپنے اس پیارے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے جا رہے ہو، یہ تو خواب ہی ہے، خواب محض خواب ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم ہے خواب انبیاء کرام کی خواب در حقیقت وحی الہی ہوا کرتی ہے، حکم الہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں ہمارے اور آپ کے خواب غلط ہو سکتے ہیں، اس میں شیطانی وسوسے شامل ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام رسولان اعظام کا خواب غلط نہیں ہوتا ہے، وہ حکم الہی ہوتا ہے، وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ روکنے لگا تو آپ نے 7 کنکریاں ماری، وہ شیطان زمین میں دھس گیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے بڑھے، پھر وہاں آیا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری، پھر صاحب وہ دھس گیا زمین میں۔ پھر تیسرے مقام پہ جمرہ کبریٰ کے پاس آتا ہے، وہاں پہ آپ نے 7 کنکریاں ماری، شیطان زمین میں دھس گیا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ کنکریاں مارنا شیطان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے شیطان کو دیکھ کے کنکریاں ماری تھی۔ آج شیطان کو دیکھتا نہیں ہے، جتنے حجاج جاتے ہیں 15 لاکھ کے آس پاس اس سال حجاج کرام ہے، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام جاتے ہیں۔ اب وہ شیطان دیکھے نہ دیکھے انہیں یہ کنکریاں مارنی ہی ہے تاکہ ان کا حج صحیح سے ادا ہو سکے۔ کیوں؟ جب یہ کنکریاں ماریں گے حضرت ابراہیم کی سنت زندہ ہو جائے گی، ان کی یہ یادیں اور یہ واقعات یاد ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اسلام میں مبارک ہستیوں کی تاریخیں مٹا نہیں جاتی ہے بلکہ انہیں یاد رکھے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی جانب بڑھتے ہیں، مینا کے وادی کی جانب بڑھتے ہیں۔ چلتے چلتے باپ نے کہا تھا اے بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ہم دعوت میں نہیں بلکہ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں رب کے نام پہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، قربانی دینے جا رہا ہوں، یہ مجھے میرے رب کا حکم ہے۔ قرآن اٹھائے، قرآن میں یہ سارے تفصیلات آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے یہ کہا، بیٹا بھی اتنا سعادت مند بیٹا ہے، آج کا بیٹا ہوتا تو پلٹ کے باپ کو ہی مار دیتا کہ مجھے مارنے کے لیے یہاں لائے ہو، مجھے مارنے کے لیے، مجھے ختم کرنے کے لیے، آؤ میں تمہیں ہی ختم کر دیتا۔ لیکن باپ جہاں پہ لاجواب ہے تو بیٹا بھی وہیں پہ لاجواب ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے میرے والد گرامی، اللہ کا جو آپ کو حکم ہے آپ وہ بجا لائے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ صابرین میں مجھے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے دونوں کے دونوں مینا کے وادی میں پہنچ گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور قربانی کرنے سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے میری 3 وصیتیں ہیں، اسے آپ ذرا سماعت کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی وصیت میری یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کریں اور میں تڑپوں اور آپ کو رحم آ جائے اور آپ اپنا ہاتھ روک لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوسری وصیت فرماتے ہیں کہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی بھی باندھ لے اور مجھے سر کے بل نہیں بلکہ منہ کے بل زمین پہ لٹانا تاکہ آپ کی نگاہ میرے اس حسین چہرے پہ نہ پڑے، اگر پڑ جائے تو آپ کے سینے میں باپ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، کہیں میرے اس حسین چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کا ہاتھ رک جائے اور مجھے ذبح نہ کرے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میری قربانی اور میرے ذبح ہونے کی خبر میرے ماں کو مت دیجیے گا، ورنہ میری ماں یہ غم برداشت نہ کر پائے گی اور اس غم کے مارے ان کا دل پاش ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، تیری ان تینوں وصیت پہ عمل کی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے ہاتھ پیروں کو باندھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے ایک پتھر کے چٹان پہ جاتے ہیں اور پتھر کے اوپر حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں، یعنی ان کے سرے پاک کو اور ان کے حلق پاک کو رکھتے ہیں تاکہ چھری چلانے میں ہمیں مدد ملے اور بڑی طاقت کے ساتھ چلائیں اور جلدی یہ قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ پتھر کے اوپر رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد غور سے سنیں مسلمانوں، یہ ایک ایسی قربانی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں
فقط اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، فقط اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم قربانیاں کر رہے ہیں، ایک قربانی حضرت ابراہیم نے پیش کی ہے، یہ کیسی قربانی تھی؟ آج ہماری قربانی ہے، ہمارا مقصد ہے گوشت کھانا، آج ہماری قربانی ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے محلے والوں کو دکھانا، آج ہماری قربانیاں ہوتی ہے صاحب اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ غلط ہے، للہیت کے ساتھ قربانیاں کرے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کرے، آپ طالب ثواب کے غرض سے قربانیاں کرے، مقصد یہ ہو پروردگار تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا کیا ہے، آج تیرے ہی دیے ہوئے دولت سے آج میں تیرے ہی نام پہ قربان کر رہا ہوں، بس اس خالص مقصد کے تحت آپ قربانیاں کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو پتھر پہ لٹاتے ہیں، تیز ترار چھری ہاتھ میں ہے، صاحب منہ کے بل لٹاتے ہیں، یعنی منہ کو آپ زمین کی جانب کرتے ہیں، لٹانے کے بعد تیز چھری آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گردن پہ چلاتے ہیں، حلق تو کاٹنا دور کی بات ہے، ایک بال کو بھی وہ چھری نہیں کاٹتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی دیر کوشش کیے شاید کٹ جائے، لیکن کٹنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بھی رو رہے ہیں، بیٹے حضرت اسماعیل بھی رو رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم سے کیا کمی ہو گئی، کیا کمی ہو گئی کہ آج ہماری قربانی پیش نہیں ہو رہی ہے، آج میری قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، اب بھی حلق نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آتے ہیں اور اسی چھری کو ایک پتھر کے اوپر مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا تھا اے چھری بات کیا ہے، ایک پتھر کو تو کاٹ سکتی ہے، حضرت اسماعیل کے نرم نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی ہے؟ غور کرنا مسلمانوں، چھری اپنے زبان حال سے کہتی ہے اے پیارے خلیل آپ نمرود کے آگ میں گئے تھے، آگ کے شعلوں کا کام ہے جلانا، انہوں نے جلایا کیوں نہیں تھا؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا اس لیے نہیں جلایا تھا، اللہ کا حکم تھا اے آگ پیارے ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جانا، انہیں جلانا نہیں۔ تب چھری نے کہا تھا اے خلیل آگ کو اللہ کا ایک بار حکم تھا کہ انہیں جلانا نہیں، لیکن مجھے تو اللہ کا ایک بار نہیں 70 بار حکم ہے کہ اسماعیل کے حلق کو مت کاٹنا۔ اے خلیل میں تیرے رب کا حکم مانوں یا تیرا حکم مانوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ چھری نے کہا۔ اس کے بعد غور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائر سدرہ بلبل سدرہ حضرت جبریل امی سے فرمایا اے جبریل جلدی جاؤ جنت سے دمبا لے لو، مینڈا لے لو اور لے جا کر کے پیارے اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو تاکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل جائے اور ذبح ہو جائے، قربانی ہو جائے۔ حضرت جبریل امی جلدی سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آپ جنت میں جاتے ہیں، مینڈا لیتے ہیں، وادی مینا میں آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت اسماعیل کو اٹھا کر کے ایک کنارے پہ کھڑے کرتے ہیں اور ان کی جگہ پہ مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب تیسری بار جب حضرت ابراہیم نے چھری چلائی ہے تو چھری چل گئی، انہوں نے سوچا میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ جب آنکھوں سے پٹی اتارے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جانب حضرت اسماعیل کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں اور ایک جانب وہ جنتی دمبا قربان ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا قربانی قبول ہو گئی۔ آواز آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ جب ہی سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ جب سے آپ کو ذبیح اللہ کا لقب ملا ہے یعنی اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے، تو مسلمانوں عرض یہ کرنا ہے یہ کیسی قربانی ہے، یہ کیسی ایثار ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اس لیے اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم کی سنت ہے۔ یعنی جب جب ہم ان ایام میں آتے ہیں، اس مہینے میں آتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی وہ قربانی یاد ہو جاتی ہے، ان کی یہ سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب آگے کا ٹکڑا سنے، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو ہاتھوں سے جانور کو کاٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں، چمڑا اتارتے ہیں، باڈی بناتے ہیں، اچھے اچھے کھا جاتے ہیں، اور اگر کچھ بچا اور صاحب کچھ بچا ہڈی وغیرہ
وغیرہ چربی وغیرہ تو جس کو دینا ہے وہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، اچھا مال نکال کے ہم کھا جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم میں کمی ہے۔ آپ قربانی کا گوشت بانٹے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہی جس غریب کو دینا ہے آپ ان کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ایسا نہیں کہ جانور کی اچھی اچھی چیزیں نکال لے، صاحب بہترین چیزیں اپنے گھر کے لیے رکھے اور چربی لوگوں کو بانٹ دے، کون اتنی چربی کھائے گا، کھا لے گا کسی غریب کو دے دیں گے، یہ غلط ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، وہی کامل مومن ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو خود کھا جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم ذبح کرتے ہیں، ہم خود جانور کھا جاتے ہیں، اب اگر ہم قربانیاں کریں تو ہمیں کیا اس میں ملے گا، نیکی کیا ملے گی، ثواب کیا ملے گا؟ اب سننا مسلمانوں، ذرا غور سے سننا، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے پہ اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ پوچھتے ہو کہ قربانی کرنے میں کیا ثواب ہے، کیا نیکی ملے گی، تو سنا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لِبِكُلِّ شَعْرَةٍ، یعنی اس جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ہر بال کے برابر قربانی کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی نیکی قربانی کرنے پہ ہے، لیکن یہ کب ملے گا؟ جب آپ صدق کے دل سے کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں صاحب کہتے ہیں کہ آج ہمیں قربانی کرنی ہے، جانور خریدتے ہیں تو جانور کی تندرستی اور جانور کی خوبصورتی کم دیکھتے ہیں، بلکہ جانور کتنا گوشت ہے آج کل تو وزن پہ بکنے لگا ہے، مجھے 25 کلو کا جانور چاہیے، مجھے 50 کلو کا جانور چاہیے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جانور کی ہائٹ کیسی ہے، جانور کتنا خوبصورت ہے۔ گوشت گرچہ کم رہے لیکن دیکھنے میں اگر خوبصورت ہے تو وہ جانور گوشت والے جانور سے افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے، بہترین تندرست جانور کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سمینو دہایاکم، یعنی تم اپنی قربانیاں ان جانوری کی کرو جو پھروا ہو، جو طاقتور ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، بہترین ہو۔ اگر آپ نے گوشت کا ارادہ کر لیا، آپ لاکھوں روپیہ اگر جانور لے کر کے آئے ہیں، لاکھوں کی جانور لے کر کے آئے ہیں، ارادہ گوشت کا ہو گیا، آپ کو ایک نیکی نہیں ملنے والی، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے خلوص نیت چاہیے، للہیت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، طالب ثواب ہو کر کے یہ عمل کرے تب جا کر کے آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ اور جو خوش دلی کے ساتھ کرتے ہیں، طالب ثواب ہو کر کے کرتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ جانور کو قربانی دیتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں تو خون کا جو فوارہ جاری ہوتا ہے، اللہ کی رسول ارشاد فرماتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ قربانی ادا کرتا ہے تو جانور کا خون زمین پر آتا بعد میں ہے، پہلے ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ ہمیں شرط یہ ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، طالب ثواب ہو کر کے کریں۔ اور صاحب ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں احتیاط برتے۔ کتنے لوگ ہیں جو جانور کے فضلات یعنی جو چیزیں استعمال میں نہیں آتی ہے کہیں بھی گرا دیتے ہیں، نہیں، حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ہماری شریعت بھی یہی حکم دیتی ہے کہ صاحب گندگیوں سے ہم بچیں، ہم گندگیوں سے بچیں۔ تو جانور کے جو فضلات ہے، اوجھڑی وغیرہ جو چیزیں آپ استعمال نہیں کرتے ہیں وہ سڑک کے کنارے نہ ڈالیں، آپ کہیں ادھر ادھر نہ پھینکیں، بلکہ آپ احتیاطاً ان چیزوں کو یا تو جو کچرے کی گاڑیاں آتی ہے آپ گونی میں بھر کر کے آرام سے اس میں ڈال دیں، یا کوئی ایسی جگہ ڈالیں جہاں لوگوں کا آواگمن نہ ہو۔ آپ ان فضلات کو آپ اچھی جگہ یا راستے پہ نہ ڈالیں، راستہ ہمیں صاف رکھنے کا حکم ہے، گھر بار ہمیں صاف رکھنے کا حکم ہے۔ آپ ان گندگیوں سے اپنے ماحول کو خراب نہ کریں، خون کے کپڑے میں آپ ادھر ادھر نہ گھومیں۔ اور صاحب اگر آپ قربانیاں کر رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں اور اس کو شیئر نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو قربانیاں کر کے خون کے ساتھ لت پت ہو کر کے صاحب جانوروں کے ساتھ سیلفی لے کر کے، جانوروں کے ساتھ فوٹو لے کر کے صاحب اسے اب چاروں طرف پھیلاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ہمارا مذہب کبھی یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو ٹھیس پہنچائے یا کسی کو ہم ساتھ تکلیف دے؟ نہیں، آپ کو یہ عمل کرنا ہے للہیت کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، نہ کہ کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کرے۔ آپ ان تمام چیزوں پہ غور کریں اور احتیاطاً جو خون وغیرہ ہے قربانی کا آپ اس پر پانی زیادہ بہائے، اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ اسے کسی محفوظ جگہ میں لے لے یا کوئی برتن میں لے لے، اور جب وہ جم جائے آپ مٹی ہٹا کر کے اسے دفن کر دے، اس لیے کہ یہ وہ خون ہے جس خون سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خون بہایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، آج کل کتنے دنیاوی پڑھے لکھے لوگوں کے، وہ تو صاحب غیروں کی سوچ ہے ہی، لیکن ہم میں بھی دنیاوی پڑھے لکھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یہ فکر ہے اور سوچ ہے کہ صاحب ہم کیوں بے زبان کسی جانور کا ہتھیا کرے، ہم کیوں اس کا خون بہائے۔ ایسا کرتے ہیں نا کہ صاحب اتنے ہی پیسہ ہم کسی مسجد میں دے دیں گے، اتنے ہی پیسہ ہم کسی مدرسے کو دے دیں گے، اتنا ہی پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں گے تاکہ کسی غریب کی مدد ہو جائے۔ ہم کسی بے زبان جانور کو کیوں صاحب ہم ہتھیا کرے، کیوں صاحب ہم اس کو ذبح کرے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ انسانی اور شریعتی سوچ نہیں ہے، یہ ایک شیطانی سوچ ہے، یہ ایک شیطانی سوچ اور فکر ہے۔ غور کرنا، یہ آپ کی طبیعت والی سوچ ہے۔ شریعت ہمیں اجازت یہ نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یوم النہر، یعنی جو یہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یہ جو 3 دن ہے، یہ 3 دن اللہ کو ابن آدم کا یعنی لوگوں کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ان 3 دنوں کے اندر یوم النہر میں یعنی قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ گویا کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں۔ غور کریں، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ خون ضرور بہائے۔ اگر آپ قربانی نہیں کریں گے اور آپ چاہے کہ میں اس کے بدلے میں 1 لاکھ روپیہ مسجد مدرسے میں دے کر کے مدد کروں گا اور سوچ یہ رکھے کہ مجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا، آپ نے تو 1 لاکھ کیا ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ بھی خرچہ کر دے، 1 کروڑ بھی خرچہ کر دے، لیکن 10,000 میں لا کر کے جانور خون بہا دے تو یہ 10,000 اس 1 کروڑ سے بڑھ کے ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اللہ کو ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ اور فکر ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ آپ پر اگر قربانی واجب ہے، آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو قربانی ہی کرنی ہے، خون ہی بہانا ہے، دم ہی دینا ہے، ورنہ پھر آپ گنہگار ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر کسی عذر شرعی کی بنیاد پر ان 3 دنوں میں آپ قربانی نہیں کر سکے، عذر شرعی کی بنیاد پر، تب علماء نے اجازت دیا ہے، تب صاحب شریعت میں یہ مسئلہ آیا ہے کہ 3 دن گزارنے کے بعد عذر شرعی کی بنیاد پہ اگر آپ ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر پائے، تب جا کر کے آپ ایک جانور کی قیمت کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ کب؟ جب یہ 3 دن گزر جائے۔ لیکن صاحب لا محالہ آدمی بول دیتا ہے کیا ضرورت ہے ہم اسے قربانی کرے، کیا ضرورت ہے صاحب ایک بے زبان جانور کو ہم خود کاٹے، خون بہائے، خود کھا جائے، صاحب ایسا کیوں کرے، اس سے اچھا ہم مسجد مدرسے میں دے دیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے۔ غریب کی مدد ابھی آپ کو سوچی ہے، 3 دن کے بعد کرو نا کتنی مدد کرنی ہے، 3 دن کے بعد کرو نا کسی غریب کی مدد، 3 دن کے بعد کرو نا مدرسے کی مدد، 3 دن کے بعد کرو نا مسجد کی مدد۔ انہی 3 دنوں میں کیوں نظر آیا ہے؟ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک شیطانی مکر ہے، یہ ایک شیطانی چال ہے جو چلی جا رہی ہے، اور کچھ دنیاوی پڑھے لکھے لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کر کے صاحب وہ قربانیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ غور کرنا، آج جس جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہی جانور اپنی سینگ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور پل صراط پہ جو ہماری سواری بننے والی ہے یہی قربانیاں بنیں گی، یعنی یہی جانور جو ہم قربان کرتے ہیں اللہ ہماری سواری کے لیے انہی جانوروں کو وہاں ہمیں پیش فرمائے گا۔ اس لیے آپ بہتر سے بہتر جانور لائیں، اور صاحب ان تمام فضلات کو آپ اپنے گڑھے کھود کر کے یا کسی ایسی محفوظ جگہ میں لے جا کر کے رکھ دے، یا گاڑیاں آتی ہے کچرے کی اس میں ڈال دے، راستہ، سڑک وغیرہ، ہڈی وغیرہ، ان تمام چیزوں سے بچے تاکہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی بڑے احتیاط کے ساتھ کرے، اچھے انداز کے ساتھ کرے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ صاحب بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ اور کوئی ہوگا بے پڑھا لکھا یا جاہل طبقے کے لوگ جو اس طرح کی فکر رکھتے ہیں کہ صاحب اس کی قربانی نہیں ہے، ہمیں تو اسی کی قربانی چاہیے، ٹھیک ہے اس پر پابندی ہے تو صاحب ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے نا، آپ بھینس کی قربانی دے دیں، اس کی بھی قربانی جائز ہے، نر ہو یا مادہ، دونوں قسم کی جو چاہیں آپ قربانی دے دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بڑا جانور 2 سال سے زیادہ عمر کی ہو، 2 سال سے 1-2 دن کی بھی کم رہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ چھوٹے جانور ہے، بکری وغیرہ، بکرا وغیرہ ہے، وہ
سال بھر کا ہونا چاہیے، سال سے ایک دن بھی کم ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اب یہ وائرل کرنا کہ صاحب بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، ان جاہلوں کو کون بتائے؟ کتابوں کا مطالعہ کرے، تمام فقہ کی کتابوں میں بھینس کو جنس گائے سے مانا گیا ہے کہ گائے کے جنس ہی سے ایک جنس ہے، لہذا اس کو شریعت میں اجازت ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم ان کی قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہتے کہ صاحب ہم تو بھینس کھاتے نہیں، پھر قربانی کر کے کیا فائدہ؟ اب اس جملے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں، یہ گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور اگر یہ ارادہ ہے تو لاکھوں روپے کے جانور لا کر کے آپ قربان کر دو، آپ کو ایک رتی برابر ثواب نہیں ملنے والا، اس لیے کہ 7 حصے جو ایک بڑے جانور میں ہوتا ہے، علماء نے مسئلہ بیان فرمائے ہیں کہ 7 میں سے اگر ایک آدمی کی نیت خراب ہو گئی، ایک آدمی کی نیت ہو گئی کہ مجھے گوشت کھانا مقصد ہے، اگر یہ ارادہ ہے تو ان 6 کے ساتھ ساتھ سب کی قربانی خراب ہو گئی، ایک کی نحوست 6 کی قربانی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے قربانی ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں، سال بھر کھاتے ہیں یار، جب چاہے تب آپ کھا لیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن یہ قربانیوں کا مقصد ہوتا ہے خون بہانا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، طالب ثواب ہو کر کے کر رہے ہیں، اس لیے ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہمارا مقصد خالص یہ ایک ہو، للہیت کے ساتھ رضا خداوندی کے لیے طالب ثواب ہو کر کے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ تو نے دیا، تیری ہی فضل و کرم سے مال ملا، اور تیری ہی فضل و کرم سے میں تیرا ہی مال، تیرا ہی دیا ہوا مال تیری ہی راہ میں دے رہا ہوں، مولا اسے قبول فرما۔ بس اس ارادے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ آپ قربانی پیش کریں، انشاءاللہ جب اس ارادے سے آپ قربانی کریں گے، خون جانور کا زمین پہ بعد میں گرے گا، پہلے رب کی بارگاہ میں آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ تو ان چند الفاظ کو، ان چند معروضات کو میرے اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اور قربانیاں خلوص کے ساتھ کریں، اور تمام فضلات گندگیوں سے آپ راستوں کو، گلی کوچوں کو محفوظ رکھیں، اور ہڈی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یہ صاف محفوظ رکھیں، اور کچرے کی گاڑی آئے یا کہیں ایسے محفوظ باہر جگہ میں لے جا کر کے آپ اسے دفن کر دیں، خدا را آپ ماحول نہ خراب کریں، خدا را آپ اپنے گلی کوچوں کو گندگیوں سے بچائیں، محلے کو صاف ستھرا رکھیں، ہر گھر بار کو صاف ستھرا رکھیں۔ مذہب اسلام صفائی کا درس دیتا ہے، نہ کہ گندگی کا۔ جہاں گندگی ہوگی وہاں جراثیم پیدا ہوں گے، وہاں بیماریاں آئے گی، اس لیے مذہب اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، وہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، وہ طیب ہی کو یعنی صاف صفائی کو، حلال ہی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ان چند باتوں پر ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کریں۔